بسم اللہ الرحمن الرحیم ناظرین، میں ہوں رانا فیصل ایڈوکیٹ اور میں اپنے یوٹیوب چینل کے ذریعے آپ سے مخاطب ہوں۔ ناظرین، آج کی ویڈیو میں ہم بات کریں گے کل رانا ثناء اللہ جو وفاقی وزیر داخلہ ہیں، انہوں نے ایک پریس کانفرنس کی اور اس پریس کانفرنس میں انہوں نے کچھ آڈیو ٹیپس جو ہیں وہ بھی چلائیں، جس میں سپریم کورٹ بار کے جو پریزیڈنٹ ہیں زبیری صاحب، ایک ان کی ٹیپ تھی، جوجا صاحب اور پرویز الہی صاحب جو ہیں سابق وزیر اعلیٰ پنجاب، ان کے درمیان جو گفتگو ہوئی اس حوالے سے وہ ریکارڈنگ تھی، آڈیو ریکارڈنگ جو انہوں نے چلائی۔ اور پھر اس ریکارڈنگ میں انہوں نے یہ بھی کہا کہ ابھی اس کا فورنزک ہونا ہے اور اس کی بنیاد پر ہم کوئی کارروائی کریں گے جو کارروائی بنتی ہے۔ تو اور پھر اسی ٹیپس والے سلسلے کو آگے بڑھاتے ہوئے کل حامد میر صاحب نے بھی اپنے پروگرام میں ایک آڈیو ٹیپ چلائی جس میں پرویز الہی صاحب اور مظاہر علی نقوی صاحب جو ہیں سپریم کورٹ کے آنریبل جج، ان کی وہ گفتگو تھی اور اس میں ایک لفظ جو ہے وہ یار کا بھی استعمال کیا چودھری پرویز الہی صاحب نے۔ اور یہ ٹیپس جو ہیں اس پر پھر بہت سارے چینلز پہ بھی بات ہوتی رہی، اور اس کے ساتھ ساتھ بہرحال وہ حلقے جو اس ملک کے لیے فکر مند ہیں، جن کا بظاہر حکومتی اداروں میں کوئی عمل دخل نہیں ہے، لیکن بہرحال وہ محب وطن پاکستانی ہیں، وہ سیاسی جماعتوں میں بھی ہیں، اداروں میں بھی ہیں، ہر جگہ۔ تو بہرحال یہ گفتگو ہو رہی ہے کہ یہ ٹیپس کیوں ہیں اور ان کو ریکارڈ کیوں کیا جاتا ہے، کون ریکارڈ کرتا ہے۔ یہ ساری گفتگو جو ہے وہ بہرحال چینلز پر بھی ہوتی رہی اور مختلف جگہوں پر۔ اب پہلی بات اس میں یہ دیکھنی ہے کہ پاکستان کا جو آئین ہے وہ ان کے بارے میں کیا کہتا ہے۔ اب جہاں تک پاکستان کے آئین کا تعلق ہے تو پاکستان کے آئین کا آرٹیکل جو ہے 4، وہ اس بارے میں مملکت پاکستان کے جو شہری ہیں ان کی جو ان کے حقوق ہیں اور جو ان کی پرائیویسی ہے اس کو بھی ڈسکس کرتا ہے۔ اور آرٹیکل رائٹ آف انڈیویجولز ٹو بی ڈیلٹ ود ان اکارڈنس ود لا، اس کا میں اردو مفہوم آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں کہ ہر شہری کا خواہ وہ کہیں بھی ہو اور کسی دوسرے شخص کا جو شہری تو نہ لیکن فی الوقت پاکستان میں ہو، یعنی اب یہ بھی ضروری نہیں ہے کہ کوئی شخص اگر پاکستان سے باہر کا ہے اور وہ پاکستان میں ہے، لیکن جو فی الوقت پاکستان میں ہو، یہ ناقابل انتقال حق ہے کہ اسے قانون کا تحفظ حاصل ہو اور اس کے ساتھ قانون کے مطابق سلوک کیا جائے، خصوصاً کوئی ایسی کارروائی نہ کی جائے جو کسی شخص کی جان، آزادی، جسم، شہرت یا املاک کے لیے مضر ہو، سوائے اس کے کہ جب قانون اس کی اجازت دے۔ اب ایک تو بات یہ طے ہوگی کہ یہ آڈیو ٹیپس جو ہیں یہ اور کسی چیز کے لیے نقصان دہ ہو نہ ہو، بہرحال شہرت جو ہے وہ اس سے ضرور متاثر ہوتی ہے، اور پاکستان کا آئین یہ حق دیتا ہے ہر شہری کو کہ اس کی شہرت جو ہے وہ متاثر نہیں کی جائے گی۔ اس کے ساتھ ساتھ آرٹیکل جو ہے وہ ایک اور بھی ہے، وہ بھی میں آپ کے سامنے پڑھ دیتا ہوں۔ اور وہ آرٹیکل جو ہے وہ اس میں آرٹیکل 14 کہ انوائلیبلٹی آف ڈگنیٹی، اب وہ بنیادی طور پر یہ ڈگنیٹی آف مین یا پریسٹیج آف مین، کسی فرد کی جو اس کا شرف ہے یا جو اس کی ریسپیکٹ ہے، یہ اس کو ڈیل کرتا ہے۔ اور یہ کیا کہتا ہے کہ شرف انسانی اور تابع قانون گھر کی خلوت قابل حرمت ہوگی اور کسی بھی شخص کو صرف شہادت حاصل کرنے کی نیت سے یا غرض سے اذیت نہیں دی جائے گی۔ اب اس میں یعنی گھر کی خلوت یا گھر کی حرمت جو ہے اس کا بھی تحفظ کیا گیا۔ لیکن اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اگر کسی شخص کی اپنے گھر میں کسی سے گفتگو ہے یا کوئی ملاقات ہے اور اس کی کوئی شخص ریکارڈنگ کرتا ہے، تو یہ بھی آئین میں دیے گئے بنیادی حق کی خلاف ورزی ہے اور اس کو تسلیم کرنے سے انکار ہے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ ساری جو چیزیں ہیں یہ کرتا کون ہے؟ اب اس میں دو تین باتیں ہیں۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ یا اب یہ جو گفتگو حامد میر صاحب نے جو آڈیو ٹیپ اپنے پروگرام میں چلائی، تو اگر وہ درست ہے تو یا تو وہ فاضل جج صاحب جو ہیں انہوں نے ریکارڈ کی ہے، یا پھر پرویز الہی صاحب نے ریکارڈ کی ہے اور انہی دونوں میں سے کسی نے لیک کیا اس ٹیپ کو، یا پھر وہ ادارے یا وہ لوگ جو یہ ریکارڈنگ کرنے کی قدرت رکھتے ہیں انہوں نے ریکارڈ کی ہے۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ پاکستان میں کون سا ایسا قانون ہے جو ان لوگوں کو یا ان اداروں کو، میں بلکہ اس میں ایک لفظ استعمال کروں گا کہ یہ ایجنسیز جو ہیں ان کو یہ اختیار کون سا قانون دیتا ہے کہ وہ کسی بھی شخص کی
جو پرائیویٹ اس کی کوئی میٹنگ ہے یا اس کے کسی شخص کے ساتھ گفتگو ہے کہ اس کو ریکارڈ کریں اور پھر اس کو پبلک کریں، تو پاکستان میں ایسا کوئی قانون نہیں ہے۔ اور اگر کسی فرد، کسی ادارے یا کسی ایجنسی کی طرف سے ایسا کیا جاتا ہے تو وہ قانون کی نظر میں جرم ہے، اور اس کے اگینسٹ جو ہے سول اور کرمنل دونوں پروسیڈنگز جو ہیں وہ بہرحال کی جا سکتی ہیں، حتیٰ کہ عزت کا دعویٰ بھی کیا جا سکتا ہے، کرمنل کارروائی جو ہے وہ بھی شروع کی جا سکتی ہے ان کو بنیاد بنا کر۔ اور پاکستان میں یہ جو آڈیو اور ویڈیو ریکارڈنگ کا سلسلہ ہے یہ بڑا پرانا چل رہا ہے۔ تو اب ظاہر ہے آپ کو بھی پتہ ہے، مجھے بھی پتہ ہے کہ ایسا کرنے کی قدرت جو ہے وہ بہرحال کسی عام آدمی کے پاس نہیں ہے۔ پاکستان میں خفیہ جو ادارے ہیں، ایجنسیز ہیں، یہ ریکارڈنگ والا سلسلہ جو ہے وہ بہرحال انہی کی طرف سے ہی ہوتا ہے، اور یہ ماضی میں بھی ہوتا رہا ہے اور ابھی بھی ہو رہا ہے۔ آپ کو یاد ہوگا کچھ عرصہ پہلے جو ہے وہ اعظم سواتی صاحب کے ساتھ بھی ایسا ہوا کہ ان کی ویڈیو ریکارڈنگ جو ہے وہ ان کی بیٹی کو بھیجی گئی، وہ چیختے رہے، لیکن اس پر کچھ لوگوں نے جو ان کی مخالف پارٹی سے تعلق رکھنے والے تھے انہوں نے ان کے رونے کو اور چیخنے کو مذاق سمجھا، بلکہ اس کا تمسخر بھی اڑاتے رہے، مذاق کرتے رہے کہ جی اب یہ چیخ رہے ہیں، یہ ہے وہ ہے۔ اب اگر ماضی کی بات کی جائے، زیادہ دور نہیں، تو بہرحال مسلم لیگ نون کی یہ روایت رہی ہے کہ مسلم لیگ نون نے جوڈیشری کو اور پاکستان میں عدلیہ کو پریشرائز کرنے کے لیے ایسے کچھ اقدامات کیے ہیں جن سے اگر نون لیگ چاہے بھی تو پیچھا نہیں چھڑا سکتی۔ سجاد علی شاہ صاحب جب چیف جسٹس تھے، 96 کی بات ہے غالباً، تو سپریم کورٹ پر حملہ ہوا، وہ بھی سب کے سامنے ہے۔ اور پھر جسٹس ملک قیوم صاحب، اب ان کا انتقال ہو گیا، خبر ہی آئی ہے، اللہ تعالیٰ انہیں غریق رحمت کرے، ان کو احکامات دیے گئے، وہ ٹیپ جو ہے آڈیو ٹیپ وہ بھی سامنے آ گئی سب کے۔ اسی طرح ارشد ملک صاحب جو ہیں احتساب عدالت کے جج، جنہوں نے نواز شریف کے کیس کا فیصلہ کیا تھا، ان کی بھی ویڈیو اور آڈیو ریکارڈنگز آئیں۔ اس کے ساتھ ساتھ پھر یہ سلسلہ یہاں رکا نہیں، مریم نواز صاحبہ جو ہیں انہوں نے ایک لحاظ سے خود بھی اعتراف جرم کیا اور یہ ایڈمٹ کیا کہ ان کے پاس ایسی بہت سی ویڈیو ریکارڈنگز موجود ہیں جو مناسب وقت آنے پر ریلیز کی جائیں گی۔ تو اس کے ساتھ ساتھ اب اگر ان ساری چیزوں کو ان لائن کر کے دیکھا جائے تو ابھی ریسنٹ نیب ترامیم کے حوالے سے پاکستان تحریک انصاف نے سپریم کورٹ میں پیٹیشن فائل کی ہوئی ہے کہ جو نیب ترامیم ہے یہ بنیادی طور پر غلط ہیں اور آئین سے متصادم ہیں، اور ان کو کالعدم اور نل اینڈ وائڈ ڈکلیئر کیا جائے، اور وہ پروسیڈنگ جو ہے وہ بھی جاری ہے۔ اور جس سپریم کورٹ میں وہ پروسیڈنگ جاری ہے اسی سپریم کورٹ کے ایک فاضل جج جو ہیں ان کی ایک آڈیو کا ریلیز ہونا شاید سپریم کورٹ کو انڈر پریشر لانا ہے یا اپنی مرضی کا فیصلہ کروانا ہے۔ اس پہ بہرحال سوچنے کی بھی ضرورت ہے، غور کرنے کی بھی ضرورت ہے، لیکن ماضی میں مسلم لیگ نون کی طرف سے ایسی ایفرٹس جو ہیں وہ ہوتی رہی ہیں، اب وہ انڈیویجولی ہوئی ہیں یا پارٹی سطح پر ان کا فیصلہ کیا گیا، یہ ایک علیحدہ سے بحث طلب موضوع ہے، لیکن ایسا بہرحال ضرور ہوتا رہا ہے کہ عدالتوں سے اپنی مرضی کے فیصلے لینے کے لیے اور عدالتوں کو پریشرائز کرنے کے لیے یہ کام ہوتے رہے ہیں۔ بلکہ عطا آرڑ صاحب جو ہیں اور رانا ثناء اللہ صاحب، انہوں نے تو اس حد تک بھی کہا تھا کہ ہم ان ججز کا اور ان کورٹس کا گھیراؤ بھی کریں گے، اور مطلب اس قسم کی سٹیٹمنٹس ان کی آتی رہی ہیں۔ تو اب جہاں تک یہ آڈیو ویڈیو کھیل کا تعلق ہے تو اس کو بند ہونا چاہیے، اور اس کو بند کرنے کے لیے وہ ادارے جن میں خصوصاً سپریم کورٹ، میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان میں وہ آئینی حقوق جو ہر شخص کو حاصل ہیں ان کی محافظ جو ہے وہ سپریم کورٹ ہے۔ سپریم کورٹ کو اس کا نوٹس بھی لینا چاہیے، اور وہ لوگ جو اس میں ذمہ دار ہیں ان کو نشان عبرت بنانا چاہیے، تاکہ پھر کسی شخص کی پرائیویٹ لائف جو ہے اس کی کسی شخص کو ریکارڈنگ کرنے کی، آڈیو ویڈیو کی ضرورت دوبارہ نہ ہو۔ اور اس کے ساتھ ساتھ وکلا تنظیمیں جو ہیں، جیسے ہماری سپریم کورٹ بار ایسوسی ایشن ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ ہائی کورٹ بار ایسوسیشن ہیں، پاکستان بار کونسل ہے، اور پنجاب بار کونسل ہے، اور دیگر صوبوں کی جیسے سندھ بار کونسل ہے، بلوچستان بار کونسل ہے، ان سب کو بھی ایک اس پر میٹنگ کال کر کے ایک مشترکہ لائحہ عمل اور حکمت عملی جو ہے اس کا اعلان کرنا چاہیے،
اور آئندہ ایسے واقعات کے تدارک کے لیے ایک ٹھوس منصوبہ جو ہے اور ایک لاہ عمل بنا کر، اور پھر سپریم کورٹ میں یا ہائی کورٹ میں بھی ایسی قانون سازی، تو ظاہر ہے وہ پارلیمنٹ کا کام ہے، لیکن اس سے بچنے کے لیے کہ آئندہ اس قسم کی امبیرسمنٹ جو ہے وہ اداروں کو نہ ہو اور اداروں کے لوگوں کو نہ ہو. جہاں تک ججز کا تعلق ہے، ججز بھی بہرحال انسان ہیں، ان کے ذاتی مراسم بھی ہوتے ہیں، ان کا لوگوں سے ملنا جلنا بھی ہوتا ہے، انہوں نے لوگوں کی شادیاں غمیاں جو ہیں وہ بھی اٹینڈ کرنی ہوتی ہیں. تو اب اگر کسی جج کی کسی شخص کے ساتھ اس کی گفتگو کو بنیاد بنا کر اس کو پریشرائز کیا جائے، تو یہ عمل جو ہے بہرحال نہ صرف قابل مذمت ہے بلکہ قابل گرفت بھی ہے. اور بدقسمتی یہ ہے کہ یہ ایک ملک کے وزیر داخلہ کی طرف سے کیا جا رہا ہے، یعنی اسٹیٹ یا ریاست اون کر رہی ہے اس آڈیو ٹیپ کو جو غیر قانونی طور پر ریکارڈ کی گئی ہے. تو میں سمجھتا ہوں عدلیہ کو اس کا نوٹس لینا چاہیے، اور اس کے ساتھ ساتھ وکلا تنظیمیں جو ہیں ان کو بھی بہرحال اس سلسلے میں اپنا کردار ادا کرنا چاہیے، اور خصوصاً پاکستان میں جو قانون نافذ کرنے والے ادارے اور ایجنسیز ہیں ان کو بھی یہ سوچنا چاہیے کہ ان کی بنیادی ڈیوٹی یا ان کا بنیادی کام لوگوں کی پرائیویٹ محفلوں کی جاسوسی نہیں ہے، بلکہ ملک کے جو دشمن ہیں ان کے خلاف کام کرنا ہے. تو امید کرتا ہوں کہ شاید پاکستان میں آئندہ اس قسم کے واقعات نہ ہوں. تب تک اپنا اور اپنے ارد گرد کے لوگوں کا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.